اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت طیبہ ہے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ گلا غور نال سنو، میرے تہاڈے کام ہوندی ہے اور اللہ تعالیٰ مینوں سنان دی، تانوں سنن دی، مینوں سمجھان دی، تانوں سمجھن دی تے مینوں تانوں دوواں نوں عمل کرن دی توفیق دے. آمین. خدا فرمانا ہے کہ میں اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جدوں بھی جس کام واسطے کوئی حکم دیتا کہ اے میرے ابراہیم اسلم من جا، میری ہے مرضی، جدوں بھی جس کام واسطے بھی میں ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اسلم من جا، تے ابراہیم علیہ السلام نے کو یہ عرض کی تھی قال اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں تیرے حکم اگے اپنی گردن نہیں کرنا، جو تو آخنا ہے میں مان. سبحان اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جدوں بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کسی گل کا حکم دیتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اگوں پسو پیش نہیں فرمائی، لے تو لاگ وچ نہیں پے، فوراً آخیا کہ یا اللہ تیرا حکم میری گردن نہیں، تیرے حکم دے. اسی سارے مسلمان ہیں، میں بھی تے تسی سارے اللہ کے فضل و کرم نال مسلم یعنی اسلام والے. اسلام کیوں آتے؟ اسی بننے ہیں سارے مسلمان جی اللہ کے فضل نال. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ بیان کر کے دسنا ہے میری اسی کس حد تک مسلمان. مسلم کیوں آتے؟ یہ پہلے من سمجھ لو. مسلم کیوں آتے؟ اسلام کا معنی ہے گردن نہادن، حکم دے اگے اپنی گردن نیوی کر دیں. مسلم کا معنی ہے اللہ کے حکم اگے اپنی گردن نیوی کرنے والا، جہاں ترجمہ ایک شاعر نے کیتا ہے کہ مسلمان ہوئے مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائے. مسلمانوں والے مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائے. مسلمان ہوئے کہ اللہ کے ہر حکم اگے اپنی گردن جھکا. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے چند ایک پہلو میں تھوڑے سامنے رکھنا جہے میرے تھوڑے کام آ. ہر انسان کوئی بھی ہوئے، مسلمان ہوئے، کافر ہوئے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، ہر انسان جو انسان ہوئے گا طبعا فطرتاً انہوں مال نال پیار ہو، دولت نال پیار ہو. ہر انسان پاوے مسلمان ہو پاوے غیر مسلم ہو، مال نال دولت نال ہر انسان پیار ہو. مال نال پیار ہو جائے فطری طور تگڑی طور ہر انسان مال نال دولت نال پیار رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے. اور بالخصوص سانوں تے اینا پیار مال نال، اینا پیار مال نال کہ اینا ساڈا جیب ہوندی ہے بوجھا ہوندا ہے کہ دل دے اوتے بنیا ہوندا ہے. قمیض دا کوٹ دا بوجھا کھبے پاسے دل دے اوتے ہوندا ہے، پر دوے نوں ہاتھ پاؤ تے دل نوں ہاتھ پائے. یہ مال نال اینا پیار نہیں سکتا، اینی محبت مال نال ہر شخص ہر انسان فطری طور پہ طبعی طور پہ پیار ہوتا ہے. یہ کوئی دلیل دین کی لوڑ نہیں. دوجی چیز اولاد نال ہر شخص کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اولاد نال ہر شخص فطری طبعی طور پہ پیار ہو. کبھی گل ٹھیک ہے، مال نال بھی پیار،
اولاد نال بھی پیار، تیجی چیز جان، جان نال تے ہر شخص نو اینا پیار ہوتا ہے، اینا پیار ہوتا ہے کہ مال جانا ہے تو جائے، اولاد بھی جاتی ہے تو جائے، پر میری جان بچ جائے۔ جان نال بھی، جان نال بہت پیار ہوتا ہے، مال نال بھی زیادہ، اولاد نال بھی زیادہ، جان نال بھی۔ یہ تین چیزاں نے، مال، اولاد تے جان، یہاں تینوں چیزاں نال طبی فطری طور سے ہر شخص کو پیار ہوتا ہے۔ میں انہیں دسنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ نے سانو مسلمانوں نے سبق دیتا ہے۔ مسلمانوں یہ تین چیزاں نے جنہوں ہر شخص کو طبی طور سے پیار ہوتا ہے۔ فرمایا ایک اور چیز ہے، اور چیز ہے کہ جنہیں نال مسلمان نو اینا پیار ہوتا ہے، اینا پیار ہوتا ہے کہ اس چیز تو وہ مال کی محبت بھی قربان کر دیتا ہے، اس چیز تو اولاد کی محبت بھی قربان کر دیتا ہے، اس چیز تو جان کی محبت بھی قربان کر دیتا ہے۔ وہ چوتھی چیز صرف مسلمان کو دوجیاں کو نہیں، مال کی محبت سارے کو، مسلمانوں کو کافروں کو، اولاد کی محبت سارے کو، مسلمانوں کو کافروں کو، جان کی محبت سارے کو، مسلمانوں کو بھی کافروں کو بھی، پر ایک چوتھی چیز ہے جی صرف مسلمانوں کو ہے، اور وہ چیز ایسی ہے جہاں مال کی محبت بھی قربان کر سکتا ہے مسلمان، اولاد کی محبت بھی قربان کر سکتا ہے، جان کی محبت بھی قربان کر سکتا ہے، اور وہ چوتھی چیز ہے ایمان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔ یہ ایمان مسلمانوں کو ہوں میں دسنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر بھی سن تے صاحب دولت بھی سن۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال بھی آپ کو بڑا دیتا ہے۔ مفسرین لکھا ہے ہزاراں بکریاں دے اجڑ آپ کے کول موجود سن، ایسے بظاہر امیر سن۔ ایک تو میں مسئلہ دس، یعنی کچھ گلاں سمجھو۔ اسلام لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام یہ نہیں کہتا کہ مسلمان غریب ہو، یہ کچھ نہ ہو، یعنی یہ گل غلط ہے بے آدمی مسلمان ہوئے جڑا فکر ہوئے بالکل کچھ نہ ہوئے، یعنی مال یا دولت مسلمان جمع نہ کرے، یعنی یہ کمائے نہ، یہ غلط کر، یہ تصور نہیں، اسلام نے تصور نہیں دیتا۔ خوب کماؤ، خوب کماؤ، لکھ پتی ہو جاؤ، کروڑ پتی ہو جاؤ، اسلام منع نہیں کرتا۔ ارب پتی ہو جاؤ، اسلام منع نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ روپیہ پیسہ ہی اللہ کا فضل، پر گل سنو، یہ روپیہ پیسہ اللہ کا فضل ہے، پر مولانا رومی نے لکھا ہے بھی یہ روپیہ پیسہ اللہ کا فضل کس طرح ہے۔ دیکھو فرمانے نے بیڑی ہے نا، بیڑی یہ پانی ہوئے تو ترتی، پانی نہ ہوئے تو بیڑی ترتی نہیں، کبھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پانی نہ ہوئے تو بیڑی ترتی نہیں۔ تے روپیہ پیسہ دولت یہ انسان واسطے پانی ہے، انسان بیڑی، تے جے روپیہ پیسہ نہ ہوئے تو اسی حج کس طرح کریں، روپیہ پیسہ نہ ہوئے زکات کس طرح دیں، روپیہ پیسہ نہ ہوئے تو نیک کام کس طرح کریے۔ یہ بندے نوں اتارتا ہے، جس طرح پانی بیڑی نوں اتارتا ہے نا، یہ روپیہ بندے کو حج کرا ہے، زکات کو آتا ہے، صدقات خیرات کرا ہے تو بندے نوں اتارتا ہے۔ پر مولانا رومی فرمانے نے وہ پانی بیڑی نوں اتارتا ادو ہی جب بیڑی کو باہر باہر پوے، جی وہ پانی بیڑی کے بچ آ پوے تو بیڑی نوں لے جائے۔ فرمایا ایویں دولت اور یہ روپیہ تینوں تارے گا، پر ادو جب تیرے دلوں باہر باہر پوے، جب یہ محبت تیرے دل میں آ گئی تینوں لے جائے، پھر تینوں لے جائے گا۔ یہ روپیہ پیسہ ہوئے لکھ لکھ پتی ہو جاؤ، کروڑ پتی ہو جاؤ، اڑاؤ اڑاؤ ایش کرو عشرتیں بہت پھولو، اڑاؤ ایش کرو عشرتیں بہت پھولو، اڑو جہاز میں موٹر کی گود میں جھولو، اڑو جہاز میں موٹر کی گود میں جھولو۔ اسلام نہیں منع کرتا بھی موٹر سے نہ بہو، وائی جہاز سے نہ بہو، ایش نہ کرو، اڑاؤ ایش کرو عشرتیں بہت پھولو، اڑو جہاز میں اور موٹر کی گود میں جھولو، اڑو بلندی پہ اتنا فلک کو بھی چھو لو،
خدا کے واسطے لیکن خدا کو مت بھولو. فرمایا تسی ہوائی جہاز دو کرتے کرو موجہ کرو اللہ کچھ نہیں آخدا. ہاں یہ خدا نہ بھولے ہوائی جہاز دو موٹر دو ایش کرو ارب پتی بن جاؤ. خدا نہ بھولے خدا نہ بھولے تسی ارب پتی بھی ہو تو دنیا دار نہیں. تے جے خدا بھول جائے تے پاویں تہاڈے کول 100 بھی روپیہ ہوے تے تسی دنیا دار. خدا نہ بھولے تے پھر بندہ دنیا دار نہیں. تو یہ روپیہ پیسہ یہ بری چیز نہیں. جائز طور پہ کمایا ہو جائز طور پہ دائرہ شریعت رہ کے بلیکر نہ کیتی ہو زمنگلی نہ کیتی ہوئے سود نہ لیا ہوئے وڈی نہ لئی ہوئے رشوت نہ لئی ہوئے دائرہ شریعت رہ کے جنہ روپیہ آئے یہ اللہ کا فضل خدا کا فضل ہے. روپیہ لعنت ہوئے جڑا ناجائز طور پہ حاصل کیتا جائے جی جی دل وچ محبت ہوئے دلوں بار بار ہوئے دائرہ شریعت رہ کے تے اسلام بڑا نہیں کرتا تھی پاوے لاکھ پتی ہو جاؤ کروڑ پتی ہو جاؤ. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے تے ارب پتی سن بازار بڑی بڑے امیر سن. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب جائیداد سن. ہزاراں بکریاں دے ریوڑ اجڑ آپ بالکل موجود ہوں جو کچھ کتابوں میں لکھے تو میں دس. ایک بار فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ یہ تیرا خلیل جنہوں اپنا دوست بنایا ہے یہ تو نبوت بھی دیتی دنیا کی دولت بھی دیتی اسی جے اجازت دیں تیرا امتحان نہ لئیے بھی انہوں کنا کہ تیرے نال پیار ہے. خدا نے فرمایا فرشتیوں میرا خلیل ہے یہ میرا دوست ہے تسی امتحان لینا ہے تے لے لو. فرشتے یہ جو مفسرین نے لکھے انسانی لباس پہن کے یعنی انسانی شکل بھی فرشتے چند فرشتے انسانی شکل میں فقیر بن کے سائل بن کے بھکاری بن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دروازے تے آئے تے سوال کیتا تے پڑھیا ہے سبحان ذی الملک والملکوت ایرا تراویاں چون دے رکعتوں بعد اس پڑھنے سبحان ذی الملک والملکوت اللہ دا نام لیا سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. یہ اللہ دا نام لے کے فرشتیاں نے آکھیا اے ابراہیم اسے جس اللہ دا سا نام لیا ہے اس اللہ دے نام دا سانو کچھ دے سانو اللہ دے نام دا کچھ دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او بھکاریو او سائلو تسا میرے محبوب دا نام لیا ہے میرے اللہ دا نام لیا ہے میں بڑی لذت آئی ہے میں بڑا مزہ آیا ہے تے میں چاہنا وا کہ میں اپنے اللہ دا نام پھر سنا مینوں اپنے محبوب دا میرے اللہ دا نام لین والے ایک بار پھر رہو اللہ دا نام. انہاں فرشتیاں آکھیا جڑے بھکاری بنے سن فقیر بنے سن اسی پھر نہ تاں لان گے جے سانو کچھ دے گا سانو کچھ دے گا تے نہ لان گے. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا ہو سائلو اے ویکھو بکریاں دے ریوڑ ہزاراں دی تعداد وچ میرے اللہ دا ایک نام پھیر لو مینوں بڑا مزہ پیا ہوندا ہے تے ادھا اجڑ تہاڈا تے ادھا میرے کول ہے ادھا اجڑ سارا اللہ دے نام تو قربان کر دے. انہیں پھر سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. پھر پڑھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام وجد وچ آ گئے. مسلمانوں دسیا ہے مسلمان ہوئے جڑا خدا دا نام سنے وجد وچ آ جائے جنہوں اللہ دا نام سنیا مزہ آوے مسلمان ہو جنہوں اللہ دا نام سنیا مزہ آوے. آج اسی سانو اللہ دا نام سنیا مزہ نہیں آتا کمنٹری سنیا مزہ آتا. اچھا یہ سانو سمجھو بھئی قرآن کی گل کرو تو تمہیں مزہ نہیں آتا عمران کی گل کرو تمہیں بڑا مزہ آتا تمہیں بڑا مزہ آتا ہے نا. مزہ مسلمان ہو جنہوں خدا کا نام سنیا مزہ اللہ کا نام سنیا مزہ آئے جنہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے کہ منو دیر کوئی میرے اللہ کا نام سناؤ. انہیں آخیا جناب میں اگے ادھا ہی دیتا جی ہوں اور کچھ دیو تو سنا گے اللہ کا نام
وہ بھی امتحان لے کے سنو ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے فرمایا مجھے اللہ کا نام کوئی اور سناؤ بڑا مزہ پیا ہوتا ہے باقی کا ادھا اجڑ بھی تا سارے اجڑ دے چڑی اللہ کے نام کو قربان کر سکے انہوں نے جناب پھر اللہ کا نام لیا فرمایا جاؤ سارا ہی اجڑ تا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے وہ بھکاریو ایک بڑی اللہ کا نام اور لوگ بڑا مزہ پیا ہوگا انہوں نے آخیا بھی ابراہیم تیرے کو تم بکری ایک نہیں گئی ہوں کی دے گا سن فرمان لگے یہاں بکریاں کا کوئی حق آ جڑی یہاں چران والا یہاں کا ٹھیکے دار یہاں کا چوکیدار بھی تمہیں کوئی چاہیے کہ نہیں چاہیے فرمان لگے کہ بھکاریو خدا کا نام ایک بار پھیر لگو تو مینو اپنا نوکر بنا کے نام لے جاؤ میرا بکریاں کا پہرا دیا انہیں آخیا میں ابراہیم یہ مال تیرا تین واقعی تو اللہ کا خلیل ہے اصل تیرا امتحان لیا ہے تو اللہ کے نام تو اپنا مال سارا قربان کر چکا یہ سیرت طیبہ آتی ہے اللہ کے نام تو مال سارا قربان کرنا پڑے مسلمان ہو جڑا کرے آج اسی 100 جو 2.5 بھی دیو تو ہم تو لیگ ہوں 100 جو 2.5 بھی دیو تو حقیقت ہے ساڈا یہ حال ہو جاتا ہے میں ایک چھاپڑی والا وہ روز لوبیا 5 روپے کا لے کے ابال کے بیچ جاتا ایک بار 5 روپے لے کے بازار پہ جائے پھر لوبیا لینے تو ابال کے اپنی چھاپڑی لا دی راہ جی مولوی صاحب درس پہ دین مسجد کو لنگیا تو مولوی صاحب پہ آخر جا اللہ کے نام کا ایک دے اللہ 10 دینا ہے ایک نے کی کرے 10 کا سواب جا اللہ کے نام ایک دے انہوں 10 ملیں گے انہیں آخیا بھی میں جی 5 کا لوبیا لے کے پھر سمجھو کہ سارا دن چھاپڑی لا گا تو کوئی وٹاں یا نہ وٹاں اے سودا ٹھیک ہے بھی ایک دیو تو 10 لے لو انہیں جناب وہ 5 روپے اللہ کے نام سے دے ہوں گھر بہ کے لگاؤ ڈیکڑ پھر میں 50 روپے کلو سب 5 دے 5 کا 50 ہوں میں 50 کلو سب وہ ہوں گھر بہ کے لگاؤ ڈیکڑ جیوں جیوں چیر لگے نا تیوں تیوں جناب ٹھیک چ وٹ پی تو مولوی گل کٹے دیکھو جی مولوی ایسی دے گل درس دے کے میرے 5 بھی کھوائے اجے تک نہیں ملتی وہ ہولی 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 وٹ گیا میرے 5 بھی گئے وہ گھنٹے 2 دن بعد وہ مروڑا لگ گیا وٹ پہ اس میں بڑی زور تھا تو اسی پنڈ کا رہن والا شہریوں کے پینڈو فرق یہ ہوتا ہے بھی پینڈو اگر وٹ پاوے نا کوئی بہانا نہ آ جائے تو وہ گھروں باہر دوڑتے نہیں بن تو شہری جہے ہوں وہ باہر بھی ہوں وٹ پاوے نا تو وہ باہر گھر دوڑتے انہوں کی لٹرین گھر بنی ہوئی پینڈو باہر دوڑتے تو شہری گھر آتے یہ گھر آتے وہ سی پینڈو وہ وٹ پیا نا وہ باہر واہن چ گیا تو اللہ کی پھر وہ وٹ پیا اس مروڑا لگ گیا اس وہ واہن چ گیا نا تو پیر تھلے کوئی چیز اٹکی اس تو ویکیا کہ پوٹلی بس وہ کسی کی ڈگی سی وہ پوٹلی ٹکی اس 50 روپے بڑا خوش ہو گیا 50 روپے کے اتنے وٹتا رہا اچھا بڑا خوش ہوا دوجے دن مولوی صاحب پہ درس دینے سن تو انہوں نے مسیتی جا رہے کہتا مولوی جی اللہ کو ڈر کے حدیث پوری سنایا انہیں آخو میں ادھی کہڑی سنائی ہے کل تمہیں ادھی نہیں سنائی کہڑی کل پہلے سنائی ایک دن اللہ 10 دینا ہے آہو اگے نہیں لکھا کہ وہ مروڑا بھی لگ جاتے پوری حدیث سنایا مطلب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں سب کچھ خدا نے نازوں قربان کر دیتا اج اسی 100 جو 2.5 دیو تو ہم مروڑا لگتا یہ کدی مسلمانی میں آدمی غور کرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار دو عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال اللہ کے راہ قربان کر کے دسیا بھی مسلمان میں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین سارا مال اللہ کے راہ قربان کر دیتا ہے مال میں بڑا پیار ہوتا ہے بڑی محبت ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دسیا کہ مسلمان ایمان تو خدا کی رضا تو اپنا مال سارا قربان کر دیں اولاد میں بڑی محبت ہوتی حضرت اسماعیل علیہ السلام 9 سال دے ہوئے 9 سال دے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم اے اپنا پتر اسماعیل میرے راہ قربان کر یہ گردن تے چھری رکھ تے میرے راہ اسماعیل دی قربانی دے خواب تے پیغمبران دی خواب بھی گئی ایک بس بکرا مسئلہ ہے پیغمبر ہے جڑا
جو خواب ویکھدا ہے وہ وہی ہونی ہے، یہ میری تہاڈی خواب نہیں۔ میرے دی تقریر نہ تھن پٹھیاں سیدھیاں خواباں ہوئیاں شروع ہو جاندیاں۔ پیغمبر دی خواب برحق از قبیل بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب بھی حکم ہویا بھی اللہ کے راہ وچ اپنا پتر قربان کر۔ سویرے آئے حضرت اسماعیل 9 فلما بلغ معه السعی، اس میں مسئلہ لکھا 9 سال کی عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کے گھر آئے، حضرت ہاجرہ اسماعیل دی ماں فرمایا ہے اے ہاجرہ اسماعیل نو نہلا، اینو نوے کپڑے پا، اینو سرما پا، اے سر تے تیل مل، اے دی کنگھی کر۔ ایک بڑے سخی نے دعوت کیتی، اینو میں اوتھے کھڑنا ہے، بڑا سخی ہے اللہ دعوت جنی نے بلایا ہے، ایک بڑے سخی نے دعوت کیتی ہے، میں اپنے پتر نو اوتھے کھڑنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بنا سوار کے کنگھی پٹی کرا کے سرما پوا کے چھری نال لئی رسی نال لئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نو لے کے اے مینا جتھے حاجی ہن جا کے قربانیاں کر دیں مینا مکے شہروں 6-7 میل پر دور مینا وچ آئے تے مینا پلے حضرت ابراہیم تے نال آپ دا پتر اسماعیل علیہ السلام 9 سال کی عمر۔ ہوں حضرت ابراہیم اپنے پتر نو ذبح کرنے واسطے لے آئے مینا وچ بھی اللہ دے راہ میں اللہ دی مرضی تے میں پتر قربان کرا اللہ دے راہ چھری نال رسی نال۔ ہوں حضرت ابراہیم دل سوچتے ہیں میرا پتر 9 سال کی عمر ہے، ان میں کس طرح دساں میں پترا تین ایسے لے آیا ذبح کرنا۔ قرآن شریف چاہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر اسماعیل علیہ السلام فرمان لگے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے اسماعیل مینوں خواب وچ اللہ نے حکم دیتا ہے کہ میں تینوں ذبح کرا، تیری قربانی دیا اللہ دے رستے وچ۔ پتر مانے فانظر ماذا تری، پترا دس تیری کی مرضی تیری کی صلاح ہے۔ سوچو 9 سال کی عمر ہے، پیو پہ آتا ہے میں تینوں ذبح کرنا کیا ہے، دس تیری کی مرضی۔ سبحان اللہ، شیراں دے پتر شیر ہوں پیو نے پوچھیا پتر فانظر ماذا تری، پترا کی صلاح ہے تیری؟ اب پتر کا جواب قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پتر نے آخیا ابا جی جے اللہ دا حکم ہے، جے خدا دا حکم ہے کہ تسی مینوں او دے راہ قربان کرو تے ابا جی جے خدا دا حکم ہے تے مینوں کیوں پوچھدے ہو، میرے کو صلاح کیوں لیندے ہو؟ اے لو میں لمحہ پینا چھری اپنی کٹو میری گردن تے پھیرو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں تانوں صبر کر کے دساں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے لکھا ہے گردن تے چھری جنہ زور سی لا کے آپ نے پھیری لیکن چھری نے کٹیا نہیں، اسماعیل دی گردن کٹیا نہیں، زور لایا نہیں کٹیا۔ کول ایک پتھر سی وہ چھری ماری، پتھر دے 2 ٹوٹے ہو گئے۔ فرمان لگے تو اینی تیز ہے پتھر نو کٹ چھڑے اسماعیل دی گردن نو کیوں نہیں کٹتی؟ تیرا کام ہے کٹنا، تو کیوں نہیں اپنا کام پہ کرتی؟ چھری اگوان دی پیغمبراں نے جماعتدار نے بتا سب گلاں کر دے۔ چھری نے آخیا بھی ابراہیم اللہ دی خلیل کی تے پوچھدے ہو؟ فرمایا میں پوچھنا چھری دا کام ہے کٹنا، تو کٹدی کیوں نہیں پئی؟ چھری آندی حضور دسو اگ دا کی کرنا ہے؟ اگ دا کام ہے ساڑنا۔ فرمایا جدوں نمرود نے تانوں اگ وچ سٹیا سی اگ نے تانوں کیوں نہیں سی ساڑیا؟ اے اونوں تے اللہ دا حکم سی۔ فرمایا منوں بھی اللہ دا حکم ہے میں اسماعیل دی گردن نہ کٹی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا اللہ بذکر العزیز۔ اللہم لا اساں اسے ویلے اسماعیل دی جگہ جبریل دی ہتھیں جنت دا ایک دمبا پجوا کے نہ تے او اسماعیل دی جگہ لکھوا دیتا۔ حضرت اسماعیل ابراہیم دی چھری دمبے دی گردن تے پھر گئی لیکن اسماعیل نو سمجھا۔
اللہ فرماتا ہے فنادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اساں ندا دیتی ابراہیم تساں اور اے اسماعیل تساں دوہاں خواب پوری کر دسی، تسی میرے دوست ہو، تو میرا خلیل ہے، اے اسماعیل میرا ذبیح ہے، میں تانوں فرما لیا تسی باقی میرے اندر دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھٹ نہیں کی، اللہ دے راہ پتر قربان کرنے آمادہ ہو کے چھری پھیر دیتی اور اللہ نے بچا لیا۔ لیکن ابراہیم نے سانو دسیا مسلمان ہوئے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جدو اللہ جس گل کا حکم دے مسلمان کو نہ رکھے، لاک لال نہ وہ اپنے پتر قربان کرنے تیار ہو گئے۔ اب کئی سارے ماڈرن مسلمان ہیں وہ ایک بکرا بھی قربان کرتے، وہ بکرے ہوتے سمجھو چھری جلانا ایک فضول خرچی سمجھنے ایسے بے دین ہے پرویزی جڑے قربانیاں نہیں کہ فضول مسئلہ ہے۔ مسلمانوں اس میں قربانی اے بھی گل یاد رکھو، اسی ہیں نا مسلمان بڑے غافل ہیں، اے ساڈا شہری طبقہ ہے نا، شہری طبقہ یہاں میں جنوری فروری مارچ اپریل مئی انگریزی مہینے یاد تے جڑا پینڈو طبقہ ہے ساڈا مسلمان پنڈاں وچ رہندے نے، یہاں نے مہینے یاد ہے، چیتر ماہ پھگن ساؤن بھادروں یہ مہینے یاد ہے۔ تے اسلامی مہینہ جڑے چند دیا تاریخ ہیں یہ کسی نہیں ہوتا کہ تم چند کی تاریخ کا پتہ لینا ہو چلو چلو مولیا صاحب پوچھیے، یہ نہیں تمہیں پتا چند دیا تاریخ نہ نہیں روزے کا ہوتا ہے جو روز گننے اج دوجا روزہ ہے تیجا ہے کوئی بدل کے کدو لگیں گے کدو پورے ہو گئے وہ گننے اللہ نے فرمایا یامن معدودات یہ گنتی کے دن نے لوگ انہوں گنتے ہیں تے وہ سانو چند دیا تاریخ کا پتہ نہیں سانو یہ تمہیں پتا ہے بھی انگریزی سال جڑا یہ شروع ہوتا ہے جنوری سے مکتا کہڑے مہینے دسمبر شروع ہوتا ہے جنوری سے مکتا دسمبر پر یہ نہیں تمہیں کسی نے بھی پتا اللہ ماشاء اللہ بھی اسلامی سال کہڑے مہینے شروع ہوتا ہے کہڑے مہینے سے مکتا ہے یہ نہیں تمہیں پتا آج یاد کر لو انگریزی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے دسمبر سے جان ہوتا ہے اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے ذوالحج سے ختم ہوتا ہے یہ مہینہ ہے نا یہ 1407 ہجری سال کا یہ آخری مہینہ ہے اگلا مہینہ یہ 1408 شروع ہو جائے گا ذوالحج جگہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ اگلا مہینہ محرم شریف یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ساڈا پہلا مہینہ محرم تے آخری مہینہ ذوالحج ذوالحج ساڈے سال کا آخری مہینہ یہ ذوالحج حضرت اسماعیل کی قربانی تے جڑا ساڈا پہلا سال کا مہینہ وہ امام حسین کی قربانی ہویا ساڈا سال کی ابتدا بھی قربانی تے انتہا بھی قربانی سال آتا ہے قربانی کا درس لے کے آؤں جانا تو قربانی کا درس دے کے جانا ہے تو دستا ہے جو دیکھی ہسٹری ہم نے تو یہ ہم کو یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا قربانی اسلام میں ہے ہی قربانی تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسلمانوں حضرت اسماعیل کی قربانی نال کوئی غیر نبی کی قربانی نہیں رکھ سکتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی عظیم الشان قربانی لیکن پیغمبر کی قربانی نال کسی کی قربانی نہیں کر سکتا حقیقت اچھا لیکن حضور علیہ السلام کا ایک کمال کہ حضور نے صحابہ کرام وچ اسپرٹ پیدا ایک جذبہ پیدا ایک جوش پیدا کیتا کہ ہر صحابی اللہ کے راہ وچ قربان ہون ہر ویلے تیار رہے وہ موت کو ڈرتے ہی نہیں اللہ کے راہ وچ مرن واسطے صحابہ کرام ہر ویلے تیار رہتے سن صحابہ کرام یہ اور نفوس قدسیہ سن جڑے موت کی طرح اللہ کی راہ وچ موت کی تلاش وچ رہندے سن وہ لوگ موت کی تلاش وچ رہندے سن اسی زندگی کی تلاش میں دوائیاں کھانے ٹانکاں کھانے بے تگڑے ہوئی جیندے رہی اسی زندگی کی تلاش میں سن وہ اللہ کے راہ وچ مرن تے موت کی تلاش بھی سن وہ موت کی تلاش بھی سن زندگی انہوں نے مگر گھومتی سی اسی زندگی کی تلاش بھی سن موت سارے مگر گھومتی سی موت سارے مگر گھومتی سی کسی کا ہاتھ پھیر ہوئے بڑے بڑے بندے جڑے سمجھو مڑے زندگی سے تلاشی نہیں ہوتے بڑے اخبار پڑھو چنگا پتا سی صاحب کرسی سے بیٹھا ہاتھ پھیر